وہی کریں گے جس نبی کو، جس عمل کو صحابہ نے کیا وہی امت مسلمہ عمل کرے گی، جس نے ان عمل کو ہمارے علماء ہمارے بڑے کہہ رہے وہی عمل ہم کریں گے۔ اگر ہم عمل سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں بجائے ثواب کے گناہ ملے گا، گناہ۔ اگر اب آپ سنیں، اگر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے، تو اگر آپ اسے نہ کر کے آپ نے اپنے اوپر ٹھان لیے، یاد رکھیں ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالی بندے پر اس کی جان سے زیادہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالی بندے کو اتنا ہی مصیبت دیتے ہیں جتنی وہ برداشت کر سکے۔ اللہ کو عبادت اتنی پسند ہے جتنی ہم خوش دلی کے ساتھ میں کر سکیں۔ 2 رکعت پڑھو، دو نفل پڑھو، چاہے میں اور آپ 2 نفل پڑھیں، لیکن خوشی کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ 2 نفل ہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لیکن اگر میں اور آپ نے یہ ٹھانی ہے کہ مثال کے طور پر نہیں جی میں پوری رات نفل پڑھوں گا، پوری رات نفل پڑھوں گا، اپنے اوپر اس بات کو فرض کر لیا، نہیں جی میں تو پوری رات نفل پڑھوں گا۔ اب اللہ نے اس پر اتنی طاقت نہیں دی، بڈھا آدمی نہیں پڑھے جانے کے، نوجوان ہے، یہ کوئی بات ہے نہیں پڑھے جانے کے، تو یہ تو اپنے آپ پر فرض کر رہا ہے۔ جس چیز کو اللہ نہیں کہہ رہا اسے میں اور آپ کیوں کریں گے بتاؤ؟ جس چیز کو اللہ کہہ رہے، اتنی عبادت اللہ نے اپنے بندے پر رکھی ہے جتنی اس پر، جتنا اس کا وجود ہے۔ خوش دلی سے پڑھو، اتنی پڑھو جتنی طاقت، جتنی جسم میں جان، جتنی جان ہے۔ دین میں آسانی ہے، دین میں مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دین یسر، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ مشکل مت بناؤ اسے۔ مشکل کیا بنا لیا؟ یعنی یہ فرض کر لیا نہیں جی میں تو پوری رات وہ پڑھوں گا، جی نفل پڑھوں گا، پوری رات نفل پڑھوں گا، یہ اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا پوری رات۔ اور اللہ کہہ رہے کہ اتنی عبادت کرو جتنی خوش دلی سے تم کر سکو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو۔ اب لیٹ رہا ہے، سو رہا ہے، صبح کو دیکھا فجر بھی قضا، ظہر بھی قضا، اپنا عصر بھی قضا، پورے دن پڑھا، رات کو نفل پڑھے، پوری رات پڑھ رہا، تو بتاؤ کیا فائدہ اس عبادت کا؟ ایمانداری بتاؤ۔ تو اللہ کو تو اتنی عبادت پسند ہے جتنی ہم کر سکیں، جتنی ہمارے اندر طاقت ہو، اور میں اور آپ سوچ رہے نہیں۔ اسی طریقے سے پوری رات ہم بیٹھے جاگ رہے، چوراہوں پر جاگ رہے، تو بتاؤ اس جاگنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نفل پڑھو گے تنہائی میں، اللہ سے ملاقات کریں گے تنہائی میں، اور تنہائی کہاں ہے؟ ہماری تو چوراہوں پر 8 آدمیوں کی مجمع لگا ہوا ہے، تو یہ تنہائی کہاں ہوئی؟ یہ کہاں مغفرت ہوئی؟ اللہ جو آئے ہیں آسمان زمین پر، اللہ تبارک و تعالی جس آسمان پر سب سے آخر میں آ کر کہہ رہے ہے کوئی مغفرت والا، تو مغفرت والے تو اپنا ہجوم لگائے بیٹھے ہیں، اپنا کردار نبھا رہے ہیں، اپنا گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، تو یہ کون سی برکت، یہ کون سی مغفرت کرا رہے ہیں ہم اپنے رب سے؟ بتاؤ مجھے۔ گھر بیٹھا آدمی کہ یار نماز پڑھنی، ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا گھر بیٹھا، مسجد نہیں آ رہا، سوچ رہا نماز پڑھ لوں بھائی، تو سوچ ہی تو رہا ہے نماز میں جب عمل کرے گا جب تو اس کی نماز مانی جائے گی۔ وضو کرے گا، مسجد آئے گا، یا گھر میں مصلی بچھائے گا، نماز پڑھے گا جب ہی تو نماز پڑھنے والا ہوگا، یا دل میں نیت کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ نہیں، نماز پڑھنے کے لیے نماز کے عمل ضروری ہے، نماز کے ارکان ضروری۔ آؤ گے نماز مصلی بچھاؤ گے، وضو کرو گے، نیت باندھو گے، تکبیر پڑھو گے، رکوع کرو گے، سجدے کرو گے، جب ہم نے اور آپ نے نماز پڑھی۔ لیکن کرسی پہ بیٹھا ہوا میں کیا سوچ رہا ہوں کہ یار نماز پڑھوں گا، نماز کب پڑھ، کہاں نماز پڑھی؟ یہ تو کہہ رہا ہے اچھی بات ہے، نیت کر رہا ہے نماز پڑھوں گا، لیکن یہ بتاؤ نماز میں کوئی شمار ہوگا؟ نماز میں کوئی شامل ہے یہ شخص؟ نماز سے تو باہر بیٹھا ہوا نیت کر رہا ہے بس۔ اب آپ ایسے ہی سوچ لے کہ یار باہر بیٹھے چوراہے پر 10-15 آدمی بیٹھے ہیں، سوچ لے چل یار اللہ مغفرت کر دے گا، اللہ مغفرت کر دے گا، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اللہ مغفرت کر دے گا، بہت اچھی بات ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، رکھنی بھی چاہیے اللہ سے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بتاؤ کیا گھر بیٹھے بیٹھے کبھی انسان کو اللہ معاف فرما دے رزق ملا ہے؟ ایک آدمی کے سامنے کھانا رکھا اور کھانا پلیٹ میں کرا ہوا دھرا ہے، وہ کہہ رہا اللہ کھلائے گا، اللہ یہ بتاؤ اس کے نوالے توڑ کر دے گا؟ مومن اعوذ باللہ، اللہ نے ہاتھ بھی تو دیے ہیں، توڑ کر کھا؟ نہیں جی اللہ کھلائے گا۔ اور میں اور آپ یوں ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھ جائے، بچے بھی ہیں ساتھ میں، بیوی بھی ہے، سب ہیں، اور بس بیٹھے کہہ رہے اللہ کھلائے گا جی، بس میں نے آج سے کام چھوڑ دیا، اللہ کھلائے گا۔ اللہ کے بندے، اللہ گھر بیٹھے تھوڑی نہ کھلائے گا،
اللہ کہہ رہا ہے فجر کی نماز پڑھو اور زمین پر پھیل جاؤ، مانگو اللہ سے، دوڑو اللہ کی راہ میں، خوب زمین پر پھیلو، لاؤ رزق تلاش کر کے اپنے بچوں کو حلال رزق کھلاؤ۔ اللہ نے یہ کہا پورے دن نیتی باندھ کے بیٹھے رہو یا پورے دن استغفار ہی پڑھتے رہو۔ ہاں اچھی بات ہے، کام کرو، اپنے بچوں کو جن کا اللہ نے اسباب جوڑا آپ کے ساتھ میں انہیں کام کرو۔ اب یہ بتاؤ آدمی گھر بیٹھا کہ جی اللہ کرے گا، اللہ کر دے گا، میرے بھائیوں اس کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ اچھی بات ہے، نیت ہے، لیکن اس کے لیے عمل بھی تو ضروری ہے نہیں؟ عمل بھی تو کرنے ہیں، نمازیں بھی تو پڑھنی پڑیں گی۔ اچھی بات ہے، برکتیں لینی ہے، برکتیں اچھی بات ہے، اللہ سے چھٹکارا لینا، اللہ سے جہنم سے چھٹکارا لینا اچھی بات ہے، مغفرت کروانی ہے، لیکن مغفرت کے طریقے بھی تو ہوتے ہیں، مغفرت کرانے کے طریقے بھی تو ہوتے ہیں۔ نیت باندھیں گے، اللہ سے نفلیں پڑھیں گے، اللہ سے راتوں کو دعا کریں گے، مانگیں گے اللہ سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے۔